بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، اداروں میں بیٹھے نااہل لوگوں نے پاکستان کے بے مثال اہل شخص کو نااہل کر کے اپنے احتساب کے دروازے کو بند کرنے کی سازش کی ہے۔ خان صاحب کو نااہل کرنا ایک سازش کے تحت ہے۔ تو آؤ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کو نااہل کا فیصلہ سنایا ہے وہ خود کتنے اپنے عہدے کے اہل ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستانیوں، الیکشن کمیشن جو خود اعتراف کر چکا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ، صاف اور کلیئر الیکشنز نہیں، کرپشن سے پاک الیکشن نہیں کروا سکتا، اور جو آئین اور قانون کی مقررہ مدت میں الیکشن کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور آئین سے بالاتر ہو کر جو 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں اسے اس کے لیے 8 مہینے چاہیے، اور ضمنی الیکشن میں ہونے والی بدعنوانیوں اور دھاندلی کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت کی خواہشات پہ بغیر آئین کو پڑھے کہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئین کے دائرے کار میں اختیار رکھتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ نہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستانیوں، جو الیکشن کمیشن اپنے عہدے کے اہل خود نہیں ہے وہ کسی کو نااہل کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کرپٹ الیکشن کمیشن کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو کے اپنی نااہلی اور نالائکی کا اقرار کرنا چاہیے۔ دوسرا نمبر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ پاکستانیوں، پچھلے 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ اقتدار کے نشے میں تھی، اختیار کے نشے میں تھی، عیاشی کر رہے تھے اور عوام کو تو ملی نغموں پہ نچا رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے نالائق نااہل جرنل، جن میں سر فہرست چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ صاحب آتا ہے۔ دیکھو اس شخص نے 6 سال میں ایسے کون سے کارنامے کیے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا۔ انتہائی نالائق کرپٹ جرنل ہے جس نے بیرونی سازش اور مداخلت کا حصہ بن کے پاکستان کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو اختیار کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے گھر بھیج کر ووٹ کی توہین کی، عوام پہ جبر و تشدد کر کے، اپنے اختیار کا بیجا استعمال کر کے پاکستان کو معاشی اور سیاسی مسائل میں الجھا کے رکھ دیا، پاکستانیوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ پاکستانیوں، اس نالائق کرپٹ نااہل چیف آف آرمی سٹاف، یہ ایک نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی ذرا ماضی اٹھا کے دیکھیں کہ انہیں چیف آف آرمی سٹاف پاکستانی قوم اس لیے بناتی ہے کہ یہ ہمیں طاقتور ملکوں سے ڈرنے کا کہتے ہیں، ان سے ڈراتے ہیں، اور انہیں ڈرانے کے لیے کیا وردی دی جاتی ہے؟ کیا اتنا بڑا بجٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ قوم کو دشمن سے ڈرائیں، بیرونی حملوں سے ڈرائیں، خود چوڑیاں پہن لیں، خود پاؤں میں بیڑیاں ڈالروں کی پہن لیں، اس لیے انہیں یہ وردی پہنائی جاتی ہے۔ پاکستانیوں، آج ان سے سوال کرنا ہے، آج ان سے 70 سال کا حساب کتاب لینا ہے کہ جب پاکستان کی خود مختاری آزادی پر، پاکستان کی سالمیت پہ کوئی غیر بیرونی طاقت حملہ کر رہی تھی تو یہ بے شرم جرنل نیوٹرل کہہ کے، جو کہ جن کو چوکی داری کی تھی، یہ سائیڈ پر ہو کر اس سازش کا حصہ بنے رہے۔ ایکچولی یہ یہاں بھی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیرونی سازش و مداخلت کو ادا کرنے والے یہ اعلی کار ہیں۔ پاکستانیوں، اس بے شرم جنرل باجوہ نے، اللہ اس کی ماں پہ بھی اس غداری کا عذاب ڈالے گا، اور اس پہ بھی، اس نے بیرونی طاقتوں کے سامنے یہ لیٹ گیا، اس کی ٹانگیں کانپ گئی، اس کی پینٹ گیلی، اس نے اپنی پینٹ گیلی کر کے اپنی ٹانگیں کانپ گئے۔
نہ صرف اپنی فوج کو نااہل کر دیا بلکہ اپنی قوم اور ملک کے وقار کا بھی اس نے جنازہ نکال دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے دیکھیں تو مشرف نے اور جنرل کیانی نے اپنی بے شرمیوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی کرپشن کی داستانیں ہیں، کہ جہاں مشرف یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی قوم پہ ڈرون مارنے کی اجازت نہ دیتا، اگر انہیں میں یہاں سے بیسز نہ دیتا تو امریکہ ہمیں پتھروں کے دور میں بھیج دیتا، ڈوب کے مر جاتا مشرف، وردی اتار دیتا۔ تو اس سے بہتر تھا جیسے خان صاحب ڈٹ گئے۔ پاکستانیوں دیکھو، خان صاحب نے وردی نہیں پہنی تھی، خان صاحب سپہ سالار نہیں تھے، لیکن عمران خان نے سپہ سالار، قوم کا سپہ سالار ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اور جن کو ہم نے وردیاں پہنا کے، ان بے شرموں کو فری پیٹرول دے کے، خان صاحب 50 سال سے اس قوم کے ساتھ ہیں، خان صاحب نے فری پیٹرول اس قوم سے نہیں لیا، خان صاحب نے اس قوم سے زمینیں اور پلاٹ نہیں لیے، خان صاحب نے اس قوم سے فری صاف پینے کا پانی نہیں لیا، خان صاحب نے کبھی 50 سال میں اس ملک سے سیکیورٹی نہیں لی، لیکن ان بے شرم جرنلوں نے، یہ عیاش ہیں، ان عیاشوں نے سیکیورٹی کے نام پہ اور پاکستانیوں اس وردی کے نام پہ پلاٹ لیتے رہے، اور جب وقت آتا ہے یہ کمر دکھا جاتے ہیں۔ وہ جنرل ایوب ہو، بے شرم جنرل یحییٰ ہو، بے شرم مشرف ہو یا ضیاء الحق ہو، بے شرم ان میں سے کوئی بھی ہو، یہ وقت یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کیا پاکستانیوں سے جنرل کہا جا سکتا ہے جو آ کر عوام کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ فلاں ملک سے ڈرو کیونکہ وہ تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دے گا، وہ ہم پہ حملہ کر دے گا، ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے ساری قوم لیٹ جائے؟ لعنت ہے ان جرنلوں پہ، لعنت ہے، انہوں نے اپنے ادارے کو خود لعنت دے دی۔ یہ ہم سے احترام کی توقع کرتے ہیں، ہمیں سچ بولنے پہ روکتے ہیں، انہیں آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ اپنے اختیار کا بیجا استعمال کرتے ہوئے عوام پہ جبر و تشدد کرتے ہیں۔ پاکستانیوں، اب عوام کی عدالت لگے گی، اب عوام کی عدالت کھلے گی، اب عوام یہ فیصلہ کرے گی کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے۔ ان شرمناک جرنلوں سے، ان کرپٹ جرنلوں سے اب اس قوم کی کو حقیقی آزادی دلانی ہے۔ یہ اعلی کار ہیں بیرونی طاقتوں کا، یہ ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں، یہ ملک و قوم کے تحفظ کے لیے نہیں ڈرتے، نہیں لڑتے ہیں۔ جو ملک و قوم کے تحفظ پہ نہ لڑے، ڈالروں کے لیے لڑے، بتائیں وہ محافظ ہو سکتا ہے؟ پاکستانیوں، محافظ کو تو عام انسان سے بھی زندگی کی ناپائیداری کا زیادہ یقین ہوتا ہے، وہ تو ہر روز موت کے سامنا کرتا ہے، لیکن یہ کب کرتے ہیں؟ یہ تو ٹھنڈے گرم کمروں میں بیٹھ کے عیاشی کرتے ہیں۔ لعنت ہے جنرل ندیم انجم پہ کہ پارلیمنٹ کی ویڈیو لیک ہوتی رہی، پارلیمنٹ کی پرائیویسی لیک ہوتی رہی، اور اسے اپنی ناکامی کو قبول کرنے کی بجائے بلکہ انہوں نے اس سے بڑھ کر کارنامہ کیا کہ خان صاحب کے دور حکومت کی جو آڈیوز تھیں انہیں ان لوگوں نے جو ہے لیک کیا، وہ لیک ہوئی نہیں تھی، صرف لیول پلین فیلڈ بنانے میں کہ اگر شہباز شریف کی ہوئی ہیں تو خان صاحب کی بھی ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب کی ویڈیو جو انہوں نے دی ہیں وہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ اس میں کوئی ملک کے خلاف بات نہیں ہو رہی، کوئی قوم کے مفادات کے خلاف بات نہیں ہو رہی۔ خان صاحب جو آج جلسوں میں کہہ رہے ہیں ان ویڈیو میں بھی وہی ہے، لیکن سوال تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 انٹیلیجنس کا جو آج تک ہوا تھا، جو آج تک قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، یہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس پاکستان کے فوجیوں کے بچوں کو محفوظ نہ کر سکی، دشمن نے گھس کے مارا، اور آج تک سہولت کاروں کا پتہ نہیں۔ یہ اتنی نالائق کرپٹ انٹیلیجنس ہے، یہ اتنی نالائق کرپٹ انٹیلیجنس ہے، ان کا جرنل مارا گیا ضیاء الحق، آج تک یہ سہولت کاروں کو سامنے نہ لا سکے، بلکہ کارنامہ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، انہیں مار کے خاموش کر دیتے ہیں تاکہ سہولت کار تک کا نام نہ پتا چلے۔ انہیں شرم آنی چاہیے، آج تک انہوں نے اپنے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا بے نظیر کے قتل کا سہولت کاروں کی نشاندہی نہیں کر سکے، انہیں شرم کیوں؟
اگر سہولت کار کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو سمجھ لیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے. جو آج اسٹیبلشمنٹ سوات میں دہشت گردوں کو چھوڑتے نا، یہ اتنے بے شرم ہیں، یہ دہشت گردی واقعی ہی خود پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی لانے والے یہ جرنل ہیں. کیوں کہ انہیں پھر یہ تھوڑی بہت اپنی کاروائی دکھانی ہوتی ہے اور بڑا بجٹ لینا ہوتا ہے اور بیرونی دفاعی امداد لینی ہوتی ہے. کیا یہ اہل ہیں اس وردی کے اور اس عہدے کے جو قوم کو بیرونی طاقتوں سے ڈرا کر اپنی قوم کے چند لوگوں کو ڈرونوں سے مارنے کی بیرونی طاقتوں کو اجازت دے دیں، جو دوسروں کی جنگ میں اپنی جوانوں کو جھونک دیں، اپنی عوام کو جھونک دے، اپنی عوام کا خون دوسروں کی جنگ میں بہا دے؟ کیا یہ لوگ اس وردی کے قابل ہیں، اس عہدے کے اہل ہیں؟ تو نااہل ہیں، یہ نالائق ہیں. کیا فوجی کی ٹانگیں کانپنی چاہیے؟ کیا فوجی کو کانپتی ٹانگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اسلحہ نہ دے کر، ہمیں ہتھیار نہ دے کے علاقے میں عدم توازن پیدا کر رہے ہیں؟ ڈوب کے مر جائے جنرل قمر باجوہ، بے شرم، بے غیرت، غدار انسان اپنے اس بیان پہ. ڈوب کے مر جائے مشرف اپنے اس بیان پہ کہ یہ ہمیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں. وہ ہمیں پتھروں کے دور میں بھیجتے ہیں، ہم قوم لڑ لیتی. اگر تم جیسے بے غیرت، بے شرم نام نہاد کے محافظ راستے میں نہ ہوتے، تم جیسے بے ضمیر جن کی ماں نے میرا خیال ہے تم میں کوئی بہادری کا عنصر نہیں ڈالا، جن کی ذریت خالص نہیں ہے، اگر تم راستے میں رکاوٹ نہ ہوتے تو اس قوم میں بڑے بہادر تھے جو بغیر یونیفارم کے، بغیر ہتھیار کے بھی لڑنا جانتے ہیں. کیا آج خان صاحب کھڑے نہیں ہوں گے؟ وہ پاکستان میں آپ کے نیبر میں، میری پچھلی ویڈیو میں دیکھیں، میں نے بتایا ہے آپ کو ایران کا کیا بگاڑ لیا، نارتھ کوریا کا کیا بگاڑ لیا. یہ تو دشمن کو گیتڑ بھکتیاں دکھانی ہوتی ہے، یہ تو ایکسرسائز روز کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے جرنلوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، یہ ہر بیرونی طاقت کے سامنے دھمالے ڈال کر ڈالر کماتے ہیں. یہ ابھی دیکھ لینا فیفا فٹ بال میں پاکستان کی فوج کو سیکیورٹی گارڈ بنا کے کیا ادارے کی توہین نہیں ہو رہی؟ تو پاکستانیوں، جو جرنل بے شرم کور کمانڈر بریگیڈیئر اس وردی کا احترام نہ کرتے ہوں، اس عہدے کے لائق نہ ہوں، اپنے نااہل ہونے کا انہیں اعتراف کرنا چاہیے. ایسے نااہل افراد کیا کسی کو نااہل کر سکتے ہیں؟ یہ اب ہمیں سوچنا ہے. پاکستانیوں، یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، کرپشن اگر صرف کرپٹ حکومت نے کی ہوتی، سیاستدانوں نے کی ہوتی، تو یہ جتنی تل ملاحر پڑی ہوئی ہے، یہ جتنا شور شرابہ پڑا ہوا ہے، اصل سہولت کاروں تک اب بات چلی گئی ہے. انہیں اپنی کرپشن چھپانی ہے. آج ہے اب اسٹیبلشمنٹ اور جرنلوں کے نااہلی کے بعد نااہل جج صاحبان جو اپنی کارکردگی کی بیس پہ دنیا کے عدلیہ کے نظام میں 130ویں نمبر پر آتے ہیں، جو اپنے ادارے کو عزت نہ دلا سکے دنیا میں، انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے کہ وہ ان کی کارکردگی اتنی زیرو ہے کہ پاکستان عدلیہ کے نظام میں 130ویں نمبر پر آتا ہے. ان نااہل نالائق ججوں کے لحاظ سے جو صرف توہین عدالت کے کیسز کو سنتے ہیں اور ان کے فیصلے کرنے کے قابل ہیں، یا کرپٹ لوگوں کو فرار کرانے اور کرپٹ لوگوں کے کیسز ختم کرنے کے لیے عدالتیں لگاتے ہیں. ان کی اسی کارکردگی کی وجہ سے دنیا میں 130واں نمبر پاکستان کی عدالتوں کا ہے. کیا ایسے جج اور ایسی عدالتیں کسی کو نااہل کر سکتی ہیں؟ دیکھنا تو ہمیں انہیں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستانیوں، اب خان صاحب پہ ذرا دیکھتے ہیں جنہیں نااہل ہونے کا فیصلہ سنایا گیا کہ خان صاحب کی کارکردگی اہل ہونے کے لائق ہے کہ نااہل انہیں کرتی ہے. خان صاحب نے کھیل کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک
جو کارکردگی کی کھیل کے میدان میں خان صاحب کا کارنامہ کہ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے صلاحیتوں کے لوہے کو نہیں مانا جا رہا تھا تو خان صاحب نے نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کروا کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کے نام کروایا۔ آج تک کوئی دوسرا پاکستانی کپتان پاکستان کو دوبارہ ایسی عزت نہ دلوا سکا۔ خان صاحب نے جب کرکٹ کو خیر باد کیا تو خان صاحب پاکستانیوں کی بنیادی ضروریات کے لیے فلاحی میدان میں آئے۔ خان صاحب نے پاکستانیوں کے لیے ورلڈ لیول کی یونیورسٹی اپنی تنخواہ کے عوض میں بنائی اور پاکستانیوں کی طبی میدان میں پاکستانیوں کی میڈیکلی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کینسر جیسے میڈیکل سینٹر بنا کے دنیا میں اس کا لوہا منوایا، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ پاکستان کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی کارکردگی کو اور مہارت کو دنیا کے ورلڈ لیول کے ادارے اس کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ شوکت خانم ایک اپنے آپ مثال بہترین کارکردگی اور اعلیٰ معیار کا ہاسپٹل ہے، جہاں غریب پاکستانیوں کو کینسر کے مرض سے فری علاج کروا کے خان صاحب نے اس قوم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی نہ تو جرنل نے پاکستانیوں کے لیے ہاسپٹل بنائے جہاں فری علاج ہوتا ہو، اور نہ ہی کسی سیاستدان نے بنائے۔ خان صاحب جب عوام کے لیے فلاحی طور پہ کام کر رہے تھے تو خان صاحب نے محسوس کیا کہ پاکستانیوں کا حق مارا جا رہا ہے اور سیاست میں اور اقتدار پہ کرپٹ لوگوں کا قبضہ ہے، جس سے میری عوام کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ تو خان صاحب سیاست کے میدان میں آئے اور انہوں نے تحریک انصاف بنائی۔ خان صاحب نے تحریک انصاف بناتے ہی کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ خان صاحب اس طرح الیکشن جیت کے جب اقتدار میں آئے تو خان صاحب نے آتے ہی، جہاں خان صاحب نے ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے کارکردگی کو ایک شفیق باپ کی طرح عوام کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے کہیں تو پناہ گاہوں کا قیام کیا اور ان پناہ گاہوں میں اپنی غریب عوام کے ساتھ کھانا کھاتے نظر آئے، اور کہیں صحت کارڈ کا اجرا کر کے پاکستان کے غریب عوام کی بنیادی میڈیکل ضرورت کو پورا کرتے، بدحالی سے عوام کو بچانے کے لیے پاکستانیوں کہیں تو خان صاحب پاکستان کی انڈسٹری کو کہیں تو خان صاحب پاکستان کی انڈسٹری کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے، ایکسپورٹ کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے اور پاکستانیوں کو معاشی مسائل سے نکالتے نظر آئے۔ پاکستانیوں کے کاندھوں سے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے خان صاحب نے پاکستان کی معیشت میں انڈسٹری کو ترقی دی اور بہت سارے ایسے تجارتی معاہدے کیے جو پاکستان کی معیشت میں ایک پازیٹیو قدم تھا۔ پاکستانیوں خان صاحب ایکسپورٹ کو بڑھاتے اور امپورٹ کو کم کرتے ہوئے زر مبادلہ کو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ البتہ آنے والے معاشی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے خان صاحب روس سے سستے پیٹرول لینے کا اور سستی گندم لینے کا معاہدہ کرتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے انہیں اقتدار سے الگ بھی کر دیا گیا۔ یہی نہیں، پھر خان صاحب اپنے اقتدار میں کووڈ کی ناگہانی آفت سے لڑتے ہوئے اپنی عوام کو فنڈ دیتے ہوئے تاکہ ان کے معاشی جو ذرائع ختم ہو گئے ہیں ان کا نعم البدل ان کے لیے ایک معاشی ذرائع بناتے ہوئے نظر آئے، اور اس آفت زدہ ماحول میں عوام کو بھوک اور غربت سے نکالتے ہوئے نظر آئے۔ دفاعی طور پہ آپ دیکھیں خان صاحب نے سپر طاقت کے تکبر کا سر کچلتے ہوئے
اپنی قوم کے ملک کے وقار کو بحال کرتے ہوئے ابسلیوٹلی نوٹ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم دوستی سب سے کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیوں کہ میں اپنی عوام کا خون کسی کی جنگ میں بہانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح پاکستانیوں خان صاحب خارجہ پالیسی میں بہت سارے جہاں دوست ممالک کے ساتھ خارجی تعلقات بڑھاتے نظر آئے، وہاں جہاں وہ پاکستانیوں کے مقدمے کو لڑتے ہوئے نظر آئے، وہاں انہوں نے اسلامی فوبیا کے مقدمے پر لڑتے ہوئے اسلامی فوبیا کے خلاف قانون پاس کرتے ہوئے نظر آئے، جس پہ انہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کا اعزاز دیا گیا، اور امت مسلمہ ہونے کے لیڈر کے ہونے کے ناطے وہ کہیں تو کشمیریوں کے مقدمے پر لڑتے ہوئے نظر آئے، اور کہیں فلسطینیوں کے موقف کو اور فلسطینیوں پہ ہونے والے ظلم پر اسرائیلیوں کی دہشت گردی کو بے نقاب کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسے کہتے ہیں خارجی پالیسی۔ کیا ایسا آج ہو رہا ہے؟ وہی خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپنی سرزمین کسی کی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے، ہم اپنی فضائیں کسی کوئی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں۔ وہاں ایک شخص پوری آرمی بنتا ہوا نظر آیا جسے عمران خان کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی اہلیت، یہ ہے اس کے کارنامے۔ اس نے ایک داخلی وزیر کی کارکردگی دکھائی، اس نے وزیر خارجہ کی کارکردگی دکھائی، اس نے وزیر اعظم کی کارکردگی کو ایک شفیق باپ کی کارکردگی دکھائی۔ پاکستانیوں اس نے وزیر خزانہ ہونے کی اہلیت کو پروف کر دیا۔ تو کیا ایسے شخص کو پاکستانیوں نااہل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کی خواہش ہو، کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، اور ان کچھ لوگوں کی خواہش کے مد نظر ہی ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستانیوں کیا ایسا شخص جو ملک و قوم کے دفاع کے لیے معاشی سیاسی طور پہ اپنی قوم کے لیے لڑتا ہو، وہ کسی لحاظ سے بھی نااہل ہو سکتا ہے؟ تو پاکستانیوں، اگر کرپٹ لوگوں نے، اداروں میں بیٹھے کرپٹ نااہل لوگوں نے خان صاحب کو ہٹانے کے لیے نااہلی کی یہ جو نوٹنگی کی ہے، پاکستانیوں اس کے لیے عوام کی عدالتیں گلی چراہوں پہ لگیں گی۔ اور سنا ہے کہ ہمارا جو کرپٹ غدار جرنل ہے، جس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، قمر باجوہ صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ان کی خواہشات پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ مارشل لا کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ پاکستانیوں اب ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، اس بار مارشل لا اگر لگانے کی کوشش کی گئی تو مارشل لا لگانے والے کا اور مارشل لا لگانے والوں کا وہی حال کریں گے پاکستانی، جو کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا تھا۔ تو اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے کہ اپنے اختیارات کا قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر قوم پہ جبر و تشدد کرنے کا جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں، پاکستانی عوام اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور ہم اوورسیز انہیں وہ بے نقاب کریں گے۔ ان کے سیاہ کارناموں پہ ابھی تو ایک صرف فلم چل رہی ہے کرپٹ نالائق حکومت پہ، ابھی ایک سے فلم چل رہی ہے، ابھی ان فلموں کا یہ انتظار کریں جو یونیفارم والوں پہ چلیں گی۔ بی بی مریم تو آپ کی فلم کم چلائے گی، اس کے علاوہ آپ کی فلمیں بہت زیادہ جگہوں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں پہ جبر و تشدد کرنا بند کرو، یہ وردی کی دہشت گردی کو بند کرو۔ یہ سوات میں تم دہشت گردوں کو لا کے پاکستانی عوام کو مروانا چاہتے ہو تاکہ پھر تم اپنی پھرتیاں دکھاؤ اور تم عوام کو ملی نغموں پہ نچاؤ کہ وہ تمہارا احترام کریں۔ یہ تم بھول جانا، اب صرف اداروں کا احتساب ہوگا، وہ ججوں کا ہو، جرنلوں کا ہو، بلکہ اب جو چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرری ہونی ہے
اس کا انتخاب ہونا ہے، آنے والے کے پہلے اثاثوں کو اور اس کی کارکردگی کو پبلش کیا جائے، جانے والے جنرل قمر باجوہ غدار کے اثاثوں کو اور اس کی کارکردگی کو پبلش کیا جائے۔ اب ایسا ہوگا کیونکہ یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلتے ہیں، زمینیں عوام سے سستی لے کے ٹگوں پہ لے کر ان پہ ہاؤسنگ سکیمیں بنا کے اسی اپنے محسن عوام کو مہنگی بیچ دیتے ہیں۔ ان کی ہاؤسنگ سکیموں میں کبھی بجلی نہیں جاتی، وہاں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوتی، ڈوب کے مر جاؤ غدارو، عیاش بدکارو، اب تم سے عوام حساب پورا لے گی۔ تو اس لیے پاکستانیوں، اس پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی اہل ہے اس ملک کا لیڈر بننے کے لیے، کوئی اہل ہے یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے، کوئی اہل ہے صدر بننے کے لیے، تو اس کا نام عمران خان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل لیڈر کو یہ نا اہلی کا تمغہ کیسے پہناتے ہیں۔ ان سب نا اہلوں کی مچھلی منڈی کو ایک بار قوم نا اہل کر کے ان تمام اداروں کو ان نا اہل گندے بد کردار لوگوں سے پاک کر کے پاکستان کو حقیقی آزادی و ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کرے گی۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ۔